اور جب تک وہ واپس نہیں لیا جاتا اس وقت تک یہ تحریک آگے بڑھتی رہے گی۔ اب اس مظاہرے کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرنے کے لیے محمد دل کا اجالا نام محمد کا تارا نام محمد دل کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا تم یہ کہو گے وسلم دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت چاہو دونوں جہاں کی کر لو وزیر تارا نام محمد دل کا اجالا میزان و پھل پر روز قیامت مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم میزان و پھل پر دے گا سہارا نام محمد پیارے صحابہ پہ قربان جاؤ پیارے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا وقف املاک ایکٹ کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ مظاہرہ کریں۔ آج الحمدللہ دنیا سب سے زیادہ منتظم لوگ ہیں مدارس والے سب سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں۔ مدارس اور مساجد میں ہوا دنیا کے کسی طبقے نے اتنا عمل نہیں کیا۔ یہ دیتے ہیں کہ علماء ان پڑھ ہیں اور ہم اعمالهم وفی النار 20 کروڑ روپیہ فیس لینے والا اعتزاز کہ جس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی لیکن ان پڑھ علماء ہیں۔ تمہارا وزیر داخلہ تمہارا داخلہ کی کمیٹی کا چیئرمین جس نے 13 مرتبہ کوشش کی سورہ فاتحہ پڑھنے کی لیکن سورہ اخلاص پڑھنے کی لیکن اسے قل ہو اللہ نہیں آیا لیکن ان پڑھ علماء ہیں۔ تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے ڈاکٹروں کی سندیں جعلی تمہارے پائلٹوں کی سندیں جعلی لیکن تانا علماء کو دیا جاتا ہے کہ فاصلہ پیدا کریں کم از کم پہ آئیں اور یہ سائیڈوں پہ جو ساتھی کھڑے ہیں روڈ سے باہر جو ساتھی کھڑے ہیں یہ روڈ کے اوپر آئے تاکہ ہم پھر دنیا کو دکھا سکیں۔ زمین شاہد ہے کہ کراچی سے آزادی مارچ چلتا ہے اسلام آباد تک پہنچتا ہے ایک بہت بڑا قافلہ تشریف لا رہا ہے۔ بھائی جو ہمارے رضاکار ہیں جن رضاکاروں کی ڈیوٹی نظم کریں اور یہ جو ساتھی اس سائڈ پہ کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ جو بائیں SOPs کی رعایت رکھتے ہوئے ان کی ترتیب بنائیں۔ جو رضاکار ہیں وہ اپنی ڈیوٹی جامعہ دارالعلوم زکریا اور اس سے ملحقہ جو مدارس ہیں حضرت مولانا مفتی محمد اویس صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے اساتذہ کی قیادت ذکر کے علماء دینی جماعتوں کے رہنما اس بات کی ہے یہ سارے دیوانے یہ سارے مستانے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ اور اس کا مطلب اہل علم
صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پاکستان مار کے وجود میں آیا تھا. کہیں بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا. لیکن عوام اور اسلام آباد سے جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ قانون اسلام آباد تاجر بھی موجود ہیں, یہاں وکلا بھی موجود ہیں, وہیں دینی جماعتوں کے سربراہ بھی موجود ہیں. کو واپس نہیں لیتی, اس قانون میں ترمیم نہیں کرتی. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ان کے دفاع کے لیے یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹ اور مساجد کی آزادی اور خود مختاری پہ شب خون مارنے کی ناپاک سازش کی ایک کڑی ہے کہ مساجد کی آزادی کو, خود مختاری کو, مدارس کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کر لیا جا کے اس سے منصب سے ہٹا کر کے اپنی مرضی کے یہود و نصارہ کے تربیت یافتہ یہود و نصارہ سے ڈکٹیشن لینے والے اور ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کر کے دین کے خلاف اپنی مرضی کے مسائل گھڑ کر کے پیش کرنے والوں کو مصلی اور منبر سونپ دیا جائے. رب محمد کی قسم, جب تک رگوں میں خون ہے مسجد کی آزادی, مدرسے کی آزادی, خانقاہ کی آزادی پر کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ. جس سے مساجد و مدارس شروع سے لے کر آج تک خود مختاری اور آزادی سے کام کرتے آئے ہیں, انشاءاللہ تا قیام قیامت اسی طرح آزادی کے ساتھ قول اللہ قول رسول کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے. جو رکاوٹ آئے گی, جو ہے باہر سے ایجنٹ آئے گا, اس رکاوٹ کو, ایجنٹے کو پاؤں کی ٹھونگر سے اڑائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. نعرے لگ من آمن باللہ موجودہ بل جو نافذ کیا گیا ہے آپ کے نامنظور ہے. موجودہ وقف املاک ایک نامنظور سارے حضرات سے جن کے پاس یہ پلاکارڈ اٹھا کر کے وہ سب کو بتائیں کہ یہ ایکٹ ہمیں منظور, ایکٹ کہیں نامنظور. موجودہ وقف املاک ایکٹ اب تشریف لاتے, یہ ہمارے کچھ قابل اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد جو سب سے پہلا مدرسہ قائم کیا گیا دار ارقم کے نام سے, اس کے بعد اصحاب و صفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے رہے. حقیقت میں یہ مساجد اور مدارس ریاست مدینہ کی بنیاد ہے, اور جو ان کے خلاف کسی طرح کی بھی سازش کرتا ہے حقیقت میں وہ ریاست مدینہ کے خلاف سازش کر رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس ناپاک جسارت کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یاد رکھنا, یہ مساجد و مدارس کا تحفظ ہمارے ایمان کا تحفظ ہے, اسلام کا تحفظ ہے. ان کے تحفظ کی خاطر ہم ہر طرح کی قربانی دینے سے انشاءاللہ گریز نہیں کریں گے. ہم کبھی ان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبیس. تو دشمن جو ہے وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں, لیکن حق کی پاسداری کرنے والے, حق کی نگہبانی کرنے والے, وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرتے. ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جس قسم کی قربانی موقع ہوگا ہم ہر قسم کی قربانی دے کر مساجد اور مدارس کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ العزیز. الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. صدق اللہ مولانا العظیم. نور خدا کفر کی حرکت پہ ہے خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. آج کا یہ عظیم الشان مظاہرہ جو وقف املاک ایکٹ جو کہ خالصتاً ایک صہیونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر کے پاکستان کے مدارس دینیہ جو کہ پاکستان اور اسلام کی نظریاتی سرحدات کے محافظ ہیں, ان کی حریت کو, ان کی آزادی کو
سلب کرنے کی ایک ناپاک اور مذموم کوشش ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ کوشش آج نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جس وقت برٹش گورنمنٹ یہاں پہ آئی تھی اس نے اپنے تمام ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے مدارس دینیہ کو ختم کرنے کی، علماء کو ختم کرنے کی، قرآن کریم کو مٹانے کی مذموم اور ناپاک کوشش کی تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ جس وقت برطانیہ نے یہ مذموم اقدام کیا اس وقت اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس نے مدارس سے ٹکر لی، علماء سے ٹکر لی، قرآن والوں سے ٹکر لی، طلباء سے ٹکر لی، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ اس ٹکر کے نتیجے میں اتنا ٹکڑے ہوا، اتنا پاش ہوا کہ کبھی تو اس کی وسیع سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن مدارس کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا پاش کیا کہ آج پورا سال اس میں سرے سے سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ ہم انگریزوں کے ایجنٹوں کو بتا دینا چاہتے ہیں تم اپنے آقاؤں کی اس عبرتناک انجام سے تم عبرت حاصل کرو، اگر مدارس سے ٹکراؤ گے تو پاش ہو جاؤ گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ آپ سارے ہاتھ اٹھا کے اس بات کا عہد کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم مدارس پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم خون کے آخری قطرے تک مدارس دینیہ کا تحفظ کریں گے، اور اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت پیش آئی انشاءاللہ ہم ضرور پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ والے دوست احباب، آج کا یہ مجمع اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دینی مدارس کے خلاف اٹھنے والی ہر آنکھ، اس کا راستہ دینی مدارس کے طلباء نے بھی روکنا ہے، علماء نے بھی روکنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد سے اگر یہ وقف ایکٹ نہ روکا گیا اس کے اثرات پورے پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر جائیں گے۔ میں جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سلسلے کے اندر جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری قوت کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ ہر فورم کے اندر آپ کا کیس جماعت اسلامی نعرہ رسالت، وقف حملہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ وآتى الزكاة ولم یہی ان کے تابوت میں انشاءاللہ العزیز آخری کیل ثابت ہوگا۔ آپ نے جدوجہد کرنی ہے، اور یہ ہم حکومت وقت کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک علامتی مظاہرہ ہے، اس سے سبق حاصل کر لو اور یہ ایکٹ واپس لے لو، یہ بل واپس لے لو۔ اگر نہ لیا تو پھر قائدین کے حکم پر ہم سری نگر ہائی وے سے شروع کریں گے اور آپ کے ڈی چوک اور پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کریں گے، اور اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک تم نے یہ بل واپس نہیں لیا۔ آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تحریک کے تحفظ مساجد و مدارس راولپنڈی کی تمام مسالک، تمام دینی جماعتوں پر مشتمل قیادت کو ممبر و محراب کے تحفظ کے لیے، مسجد و مدارس کے تحفظ کے لیے اس عظیم الشان جد و جہد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ تحریک، یہ ممبر و محراب اور مسجد و مدرسے کے تحفظ کی تحریک نہیں، یہ دین اسلام کے تحفظ کی، یہ شاعر اسلام کے تحفظ کی، یہ تشخص اسلام کے تحفظ کی تحریک ہے، اور انشاءاللہ اسلام کو نہ ماضی میں کوئی جھکا سکا ہے اور نہ یہ اسلام اور اسلامی تشخص کا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنے والے، وہ قرض سے نجات حاصل کرنے کی باتیں کرنے والے، وہ خود مختاری اور آزادی کی باتیں کرنے والے وزیر اعظم صاحب، آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں تو IMF سے پوچھ کے بڑھاتے ہو، آپ F9 پارک کو تو گروی رکھنے کی بات کرتے ہو، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئی تمہاری آزادی،
कहाँ गई मदीना की रियासत की बातें कि FATF की हिदायत के ऊपर जहाँ ताजरों पर हमला किया, वहाँ पर दीनी मदारस और मसाजिद पर हमला करते हुए ये मज़मूम एक्ट पास किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क में इज्जत से रहना चाहते हो तो मसाजिद और मदारस पर हमले छोड़ दो, इस कानून को वापस लो। अगर वापस नहीं लोगे तो शहर इस्लामाबाद के दीनी हमीयत और गैरत रखने वाले मुसलमान दीनी मदारस के तलबा अपने इन उलमा की क़यादत के अंदर यहाँ के ताजर और अवाम फिर तुम्हें मसनद इक़्तिदार पर नहीं बैठने देंगे और इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम सर बुलंद होगा। मस्जिद और मदरसे की हुर्रियत और आज़ादी इसी तरह कायम और दायम रहेगी और इस्लाम का सबज परचम लहराता रहेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। काबिल सद एहतराम हुकूमत वक्त से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा रुख इस वक्त दुश्मनों की तरफ है, हुकूमत और इक़्तिदार वालों की तरफ नहीं। और तारीख उठा के देखो और अपने अपने इक़्तिदारों के अफराद की लिस्ट सामने लाओ और मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी देने वाले हमारे उलमा और मदारस के फिर सामने लाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा ये मुल्क किसने बनाया था। 1857 के बाद और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ दाखिले के बाद से क्या तुमने कुर्बानी दी थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, या हमारे आबा व अजदाद ने दी थी। शामली के मैदान को याद रखो, जीना हाल कराची को याद रखो और फिर यहाँ मदारस के खिलाफ साजिश करो। ऐसा ना हो कि ये मदारस और इन उलमा और इन मुजाहिदीन का रुख तुम्हारी तरफ हो और तुम अपने अंग्रेजों की तरह फिर यहाँ अपना चेहरा बताने के काबिल ना हो। क्या अगर उलमा इकराम ने, हमारा काबिरीन ने आपको कहा कि अब वक्त आ गया है, ये यहूदी आइडेंटिटी के अंदर ये इतने आगे जा चुका है कि अब जिहाद हमारे लिए फर्ज हो चुका है, मदारस और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए फर्ज हो चुका है, तो आप मैदान में आएंगे, उलमा की बात पर लब्बैक कहेंगे, हाथ उठा के बताएं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।